السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید میلاد النبی منانے پر دلیل قرآن سے دیا جا رہا ہے۔ پہلی بات، ایک تو اعلیٰ حضرت نے اپنی کتاب فتاوی رجویہ میں بھی لکھا ہے، پلس آج کل کے جو مشہور یوٹیوبر ہے وہ بھی اس دلیل کو اپنے طور پر عید میلاد النبی کے دلائل پر پیش کیا ہے۔ اس کا جواب کیا ہے وہ ہم لوگ اس ویڈیو میں دیکھیں گے۔ پہلے آپ یہ کلپ دیکھیے، اس کے بعد تبصرہ کرتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک بات میں عرض کرتا ہوں، ایک آیت میں پڑھتا ہوں، آپ خود سمجھ جائیں گے۔ 11ویں پارے میں یہ آیت گزر چکی ہے، میں ترجمہ بتاتا ہوں اور کس کی طرف اشارہ ہے آپ خود سمجھ لیں گے، پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ اللہ فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا۔ یہ آیت کا ایک حصہ میں نے تلاوت کیا۔ اے محبوب آپ فرما دیں، آیت کا ترجمہ میں کر رہا ہوں، آپ فرما دیں کہ جب اللہ کا فضل تمہیں ملے، لوگوں کو اللہ کا فضل ملے یا اللہ کی رحمت آئے تو خوب خوشیاں مناؤ۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ جب اللہ کی رحمت تمہیں مل جائے تو خوب خوشیاں منائے۔ سنیو سمجھ گئے؟ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے جب تمہارے پاس اللہ کی رحمت آ جائے تو، اب ہر ایک کو بات پتا ہے اللہ کی سب سے بڑی رحمت اس روئے زمین پر 12 ربیع الاول کو آئی۔ تو اب جو ہماری خوشیاں منانے کا طریقہ ہے وہ قرآن کے مطابق ہے یا نہیں؟ قرآن کے مطابق اللہ نے فرمایا جب اللہ کی رحمت تمہارے پاس آئے تو کیسے خوشی منا سکتے ہیں، کیسے خرچ کر سکتے ہیں۔ چلو بھائی ریفرنس بھی لے لو۔ اللہ فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا ہوا خیر مما یجمعون۔ 11واں پارہ سورہ یونس آیت نمبر 58۔ ٹھیک ہے، یاد کر لینا۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ترجمہ بھی کیا اعلیٰ حضرت نے کیا۔ تم فرماؤ اللہ ہی کے فضل اور اسی کی رحمت اور اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں، وہ ان کے سب دھن دولت سے بہتر ہے۔ اللہ کی رحمت اور فضل پر خوشی کریں تو سب دھن دولت سے بہتر ہے۔ اچھا، پھر اللہ کی کوئی بھی رحمت ہو تو خوشی کرنے کا حکم ہے، تو جو سب سے بڑی رحمت ہو، جو سب سے بڑی نعمت ہو، اب آپ پہ ہو سکتا ہے کوئی کہے یار نبی پاک اللہ کی رحمت ہے، یہ کہاں سے آیا بھائی؟ اور پھر قرآن کا ریفرنس دے دیتا ہوں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، میرے آقا تو سارے جہان کے لیے رحمت ہے۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ سلمان اظہری صاحب کس طریقے سے عید میلاد النبی کے ثبوت میں قرآن کریم سے دلیل پیش کر رہے ہیں، اور یہ عالم یہ مولانا صاحب بھی کس طریقے سے عید میلاد النبی کو ثابت کرنے کے لیے قرآن کریم کی آیت پڑھی، قرآن کریم سے عید میلاد النبی کے ثبوت میں یہ ناکام دلیل دینے کی کوشش کی۔ دیکھیے کہ انہوں نے صرف قرآن کریم کا ترجمہ پیش کیا ہے، قرآن کریم کی صرف آیت کا ترجمہ پیش کیا ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت کے بارے میں مفسرین نے کیا تفسیر بیان کی ہے، اللہ کے فضل سے کیا مراد ہے اور اللہ کی رحمت سے کیا مراد ہے، انہوں نے یہ نہیں بتایا۔ اگر ہم اپنے علماء کی تفسیر بتائیں یا اپنے اکابر کی تفسیر بتائیں یا دیگر علماء کرام کی ہم تفاسیر بتائیں کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے یہ چیز مراد ہے یا یہ فلاں چیز مراد ہے، تو آپ کہیں گے کہ یہ تو آپ اپنی تفسیروں میں بتا رہے ہیں۔ آئیے ہم انہی کے اکابر سے اور انہی کے اکابرین کی تفاسیر سے، تفسیروں سے، اور جس کا انہوں نے ترجمہ پڑھا، ان کے مجدد اعلیٰ حضرت جن کو یہ کہتے ہیں، ان کا ترجمہ انہوں نے پیش کیا، انہی کے ترجمے پر نعیم الدین مراد آبادی کی تفسیر لکھی ہوئی ہے، اور دیکھیے اس آیت کی تفسیر میں وہ کیا لکھتے ہیں۔ یہ کس طریقے سے عوام کو دھوکہ دیتے ہیں اور عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور عوام کے سامنے یہ پیش کرتے ہیں کہ دیکھیے اللہ کی رحمت پر خوشی مناؤ۔ اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا ہے کہ اللہ کی رحمت پر خوشی مناؤ، اور اللہ کی سب سے بڑی رحمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو عام آدمی تو پریشان ہو جاتا ہے، عام آدمی یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ ہاں بھائی بات تو ٹھیک ہے، اللہ کی رحمت سب سے بڑی رحمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو آئیے اس کی تفسیر میں کیا لکھتے ہیں۔ یہ احمد رضا خان کا ترجمہ ہے کنز الایمان، اور اس پر تفسیر ہے خزائن العرفان، نعیم الدین مراد آبادی کی، ان کے صدر الافاضل ہیں مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی۔ اسی آیت کی تفسیر میں کیا لکھتے ہیں دیکھیے، میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں۔
قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا۔ ترجمہ سنیے، تم فرماؤ اللہ ہی کے فضل اور اسی کی رحمت اور اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں۔ اس کی تفسیر میں سید نعیم الدین مراد آبادی کیا لکھتے ہیں، یعنی فلیفرحوا جو لفظ ہے، فلیفرحوا فرح جو لفظ ہے، اس کی تفسیر کرتے ہیں کہ فرح کسی پیاری اور محبوب چیز کے پانے سے دل کو جو لذت حاصل ہوتی ہے اس کو فرح کہتے ہیں۔ فلیفرحوا خوشی کس کو کہتے ہیں؟ اس آیت کی تفسیر میں جو لکھا ہے کہ دل میں جو لذت حاصل ہوتی ہے، دل میں جو لذت حاصل ہوتی ہے اس کو فرح کہتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ صرف دل میں خوشی منا لینا یا دل کو لذت حاصل ہو جانا یہ فلیفرحوا کے اندر داخل ہے، اور یہ فلیفرحوا کی تفسیر کی ہے۔ آگے دیکھیے کیا لکھتے ہیں، معنی یہ ہے کہ ایمان والوں کو اللہ کے فضل و رحمت پر خوش ہونا چاہیے کہ اس نے انہیں مواعظ اور شفاء صدور اور ایمان کے ساتھ دل کی راحت و سکون عطا فرمائے۔ حضرت ابن عباس و حسن و قتادہ نے کہا ہے کہ اللہ کے فضل سے اسلام اور اللہ کی رحمت سے قرآن مراد ہے۔ یعنی یہ جو پیش کر رہے تھے کہ اللہ کی رحمت پر خوش ہونا چاہیے، تو اللہ کی رحمت سے کیا مراد ہے؟ اللہ کی رحمت سے قرآن مراد ہے، اور اللہ کے فضل سے اسلام مراد ہے۔ اور آگے کیا کہتے ہیں، ایک قول یہ ہے کہ فضل اللہ سے قرآن اور رحمت سے احادیث مراد ہیں۔ تو انہوں نے عید میلاد النبی کو ثابت کرنے کے لیے قرآن کریم کی آیت کا یہ حصہ پڑھا، اور اس پر انہوں نے یہ دلیل پیش کی کہ اللہ کی رحمت پر خوش ہونا چاہیے، اور انہوں نے اللہ کی رحمت سے جو تفسیر کی، اللہ کی رحمت کی جو تفسیر کی ہے وہ کی ہے کہ اللہ کی رحمت سب سے بڑی رحمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، اللہ کی رحمت ہے، لیکن اس آیت کے اندر تمہارے ہی مفسرین اور تمہارے ہی مفسر نے یہ لکھا ہے کہ اللہ کے فضل سے اسلام اور اللہ کی رحمت سے قرآن مراد ہے، اور ایک قول کے مطابق اللہ کے فضل سے قرآن اور رحمت سے احادیث مراد ہیں۔ تو اگر اللہ کی رحمت سے مراد یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو تمہارے مفسر کو بھی یہ لکھنا چاہیے تھا کہ یہاں پر عید میلاد النبی مناؤ، جشن عید میلاد النبی مناؤ، 12 ربیع الاول کے دن خوشیاں مناؤ۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ قرآن کریم کی جو آیت پڑھ کے انہوں نے استدلال کیا ہے، یہ استدلال ان کا ناکام ہے، اور یہ قرآن کریم کی اس آیت کو پڑھ کے عوام کو دھوکہ دیتے ہیں، عوام کو متنفر کرنے کی اور عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو محترم ناظرین کرام، آپ کو پتہ چل گیا کہ دیکھیں کس طریقے سے انہوں نے قرآن کریم کی تفسیر کے اندر تحریف کی، اور جب اس قرآن کریم کی اس آیت کی تفسیر میں جشن عید میلاد النبی کا ذکر ہے ہی نہیں، عید میلاد النبی کا ذکر ہے ہی نہیں، اور یہ عید میلاد النبی ثابت کر رہے ہیں، تو گویا کہ تفسیر میں یہ تحریف کر رہے ہیں۔ اپنی طرف سے کوئی بات بڑھا دینا یا گھٹا دینا آپ جانتے ہیں کہ کتنا بڑا جرم ہے۔ تو محترم ناظرین کرام، آپ کو یہ بات پتہ چل گئی کہ اس طریقے سے قرآن کریم کی اس آیت کو پیش کرنا کہیں سے کہیں تک بھی عید میلاد النبی کے ثبوت میں درست نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک